الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے جمعہ اور پیر کو قرآن آسان ہے کے حوالے سے قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، اور منگل کو 11 بجے آج کل شریعت آسان ہے اس حوالے سے بیان ہوتا ہے. ہم ہر درس میں ایک موضوع کو لے لیتے ہیں اور اس پر بیان کرتے ہیں. جو ہم نے بیانات کیے ہیں ان کا خلاصہ ہمیشہ میں سناتا ہوں تاکہ ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح کام ہوا ہے. تو تجوید پر ہم نے 3 درس دیے ہیں. قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. تو قرآن صحیح پڑھنا ہر ایک پر فرض، لازم، واجب اور ضروری ہے، جس سے لوگ غافل ہیں. 15 دن میں قرآن ٹھیک ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ کسی بھی قاری صاحب کو دے دو، اپنی مسجد کے قاری صاحب، مولوی صاحب، انشاءاللہ وہ ٹھیک کرا دیں گے. یہ سیکھ لیں. اس پر 2 درس ہوئے، حج پر 2 درس ہوئے ہیں، اور رمضان پر 6-7 درس ہوئے ہیں. اسی طرح میسیجز کے آداب، فون کے آداب، اور بچوں کی تربیت، اور خواب کی تعبیر، استخارہ، مشورہ، یہ کس طرح کیا جاتا ہے تفصیل سے. کالے علم اور جادو کا علاج، یہ کس طرح کیا جائے گا. کالا علم اور جادو کس پر ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا علاج ہے، کس طرح دور کیا جائے گا. ایسے افراد علاج کرتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں، یا عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، یا غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یا نعوذ باللہ عورتوں کی قمیص سونگھتے ہیں. فقہا نے تو لکھا ہے کہ عورتیں کپڑے وہاں پر نہ لٹکائیں جہاں پر مردوں کی نظریں لگیں، فتح علمگیری. لہٰذا چاہیے کہ کوئی مرد اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو سونگے، نعوذ باللہ. کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی غیب کی خبریں بتاتا ہے، کوئی زعفران مانگتا ہے، تو کوئی کالا بکرا مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے تجھ پر بندش ہے. مختلف باتیں کرتے ہیں. ہمارے کپڑوں میں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور بے پردگی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو کالا علم ہوتا ہے، یہ بھی حق ہے، اس کا علاج بھی ہے، یہ بھی حق ہے. طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ اختیار کیا جائے. اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے چھوٹی سی، اور ہر مسلمان دم کر سکتا ہے. کسی عالم یا عامل کی ٹھیکیداری دم پر نہیں ہے. ہر مسلمان دم کر سکتا ہے، اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو کالے علم پر تفصیلی درس ہوا تھا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرا فون نمبر اپنے پاس رکھ لیں، تو میں اس کا علاج 3 میسیجز آپ کو بھیج دوں گا، وہی اس کا علاج ہے. آگے پیچھے زیادہ پیسے خرچ کرنے اور سفر کرنے اور بے پردگی کرنے اور غیب کی خبریں سننے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. پھر میں نے یہ کہا تھا
کہ کس عالم کی طرف ہم رجوع کریں گے، کون ہمارا مذہبی اسکالر ہوگا، کون ہمارا لیڈر ہوگا، کون ہمارا مرشد ہوگا، کون ہمارا امام ہوگا، کون ہمارا پیر ہوگا، جس میں 10 باتیں ہوں۔ نامعلوم مذہبی اسکالر جس کی آواز اچھی ہو، یا میڈیا میں مشہور ہو، یا خوبصورت ہو، یا تقریر اچھا کرتا ہو، اچھی تقریر کرتا ہو، تو وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، مذہبی سربراہ نہیں ہے، رہنما نہیں ہے۔ وہ ہمارا رہنما ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، اس کے جیب، گاڑی، گھر اور دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے حالات نہ ہو، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کے گھر والوں کی زندگی سنت کے مطابق ہو، وہ اپنی ذات کے لیے کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، اور وہ شرعی پردہ کرے، اس کی بیٹیاں بیویاں پردہ کریں، اور اس کی شادی اور غمی سنت کے مطابق ہو، اور وہ سنت پر چلے، اور عورتوں سے اختلاط نہ کرے، اور شرعی پردہ کرے۔ دفتر دفتر، دکان دکان، گھر گھر گھوم کر دین کے نام پر چندے نہ مانگے۔ یہ دین کے رہنما نہیں، یہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جس میں 10 باتیں ہوں، وہ ہمارا پیر ہے، مرشد ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، امام ہے، رہنما ہے، مذہبی اسکالر ہے۔ میڈیا پر کوئی مشہور اسکالر ہے جس کی آواز اچھی ہے یا تقریر اچھی، وہ ہمارا رہنما نہیں ہے۔ جب تک 10 باتیں ہم ان میں نہ دیکھیں، ہم اس کی تقریر سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس پر بھی تفصیل سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد استنجا، وضو، غسل، تیمم، مردے کو کفنانا، دفنانا، اور کس طرح غسل دیا جائے گا، اور جنازہ اور دفن، جنازہ کس طرح لے جایا جائے، لحد، کفن، مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 22 گز، 5 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے، تفصیل سے اس پر بحث آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری بحث چلی وہ نکاح کے موضوع پر، نکاح کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ جو نکاح نامہ بھرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، مہر، عدت، طلاق، اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بحث ہو چکی ہے۔ اب ہم خلاصہ بیان کرنے کے بعد، اور ہمیشہ خلاصہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، نئے ساتھیوں کو ہماری ترتیب معلوم ہو جائے۔ ترتیب معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ نئے ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو پہلے جمعے کو قرآن، دوسرے جمعے کو حدیث، تیسرے جمعے کو فقہی مسائل، چوتھے جمعے کو اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے، اور میرے آنے سے پہلے الحمدللہ ہماری مسجد فل ہوتی ہے۔ اور سیاست اور اخبار اور پرانے قصے، اس نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، یہ ہم نہیں سناتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ، شرعی، فقہی، بنیادی، غیر اختلافی مسائل الحمدللہ بیان کرتے ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہماری یہ ترتیب ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، یہ ہمارا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال۔ ایک آیت وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال۔ لہذا دونوں قول ہے، فتویٰ 2 سال پر ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اس کے بعد پلانا ناجائز ہے، اور ایک قول کے مطابق 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ بعض مستورات پلاتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو دودھ اتنی دیر پلا دیا جائے گا، قرآن میں ہے، اور عورت کی طاقت ہے، صحت ٹھیک ہے تو وہ پلائے گی۔ اپنی فٹنس اور صحت کا خیال کر کے بچوں پر ظلم کرنا اور ان کو دودھ نہ پلانا یہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر منع کرے، کوئی بیماری ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ ہر قسم کی خوراک، ٹانک اور بچے کو دے دو تو وہ بچے کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ماں کا دودھ نہ ہو، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ اس دودھ پلانے سے حرمت مصاہرت، یعنی اگر زید بچے نے فاطمہ عورت کا دودھ پیا، توجہ، زید بچے نے فاطمہ عورت کا دودھ پیا تو زید کے اوپر فاطمہ کے تمام بچے وہ حرام ہیں۔ بس یہ صرف کس پر؟ زید پر۔ زید کے جتنے بہن بھائی ہیں ان سب کا رشتہ فاطمہ کے تمام بچوں سے جائز ہے۔ جس نے دودھ پیا ہے اس کے اوپر فاطمہ کی جو بچیاں ہیں، چاہے جس کے ساتھ دودھ پیا نہیں پیا ہے، اس کے ساتھ رشتہ حرام ہے۔
زید کے جو اور بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ فاطمہ کے تمام اولاد کے ساتھ جائز ہے. زید نے پیا ہے اس کا ناجائز ہے بس. چنانچہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. باقاعدہ خالہ حرام، پھوپھی حرام، تو اسی طرح خالہ زاد، پھوپھی اور خالہ بھی حرام. دودھ شریک بچہ ہے، اس کی کوئی خالہ ہے تو وہ آپ کی بھی خالہ ہے، اس کی کوئی پھوپھی ہے تو آپ کی بھی پھوپھی ہے. تو یہ ہے حرمت والے مسئلے. تیسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاوند گم ہو جائے، کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے، کوئی عطا پتہ نہ ہو، اخبار میں بھی معلوم کرایا، رشتہ داروں سے، احباب سے، دائیں بائیں کوئی پتہ نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک اس میں یہ ہے کہ موت الاقران، اس آدمی کے تمام ساتھی جب مر جائیں تو پھر یہ دوسری شادی کر سکتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ 4 سال عورت انتظار کرے اور اس کے بعد 4 سال کے بعد اگر پھر بھی خاوند نہ آئے اور وہ عدالت سے فسخ نکاح کی ڈگری لے لے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. موجودہ دور میں امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے، تمام علماء نے دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی خاوند گم ہو جائے اور کوئی عطا پتہ نہ ہو اور عورت خطرے میں ہو کہ اس سے بدکاری ہو جائے گی یا اس کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ عدالت سے اپنا نکاح فسخ کروا کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یہ تو 4 سال والی بات امام مالک کی تھی. اب 2-3 سال بعد بھی اگر خاوند کا بالکل پتہ عطا نہ ہو، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو فقہا نے اب اس پر بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر بالکل خوب کوشش کی جائے، اخباروں میں، میڈیا پر اس کا پتہ لگوا لیا جائے اس کے ساتھیوں سے، 2-3 سال کے بعد بھی اگر عورت سے بدکاری یا خرچہ کے نہ ہونے کا خطرہ ہے تو وہ عدالت سے فسخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے. یہ اس صورت میں کہ وہ نامعلوم ہو، مفقود ہو، پتہ نہ ہو. اگر پتہ نہ ہو تو پتہ نہ ہے لیکن وہ آتا نہیں ہے، پتہ ہے لیکن وہ آتا نہیں ہے، تو اس صورت میں شرعی مسئلہ الگ ہے. یہ پھر خلا ہے کہ عورت وہاں سے عدالت سے ڈگری لے لے کہ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، لہذا میں اس سے جان چھڑاتی ہوں تو اس کی جان چھوٹ جائے گی. ہاں ایک بات یاد رکھو، ہر عورت جو عدالت جاتی اور خلا کی ڈگری لے آتی ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے عورت آزاد نہیں ہوتی جب تک یہ شرائط نہ پائی جائے. خاوند بہت زیادہ تشدد کرتا ہو، ہمیشہ کرتا ہو، خرچہ نہیں دیتا ہو، آتا نہ ہو، اس صورت میں اگر عدالت سے عورت خلا لے لے تو جائز ہے. مرد جو ہے وہ حقوق ادا کرتا ہے، خیال کرتا ہے، خرچہ دیتا ہے، تشدد نہیں کرتا ہے. چھوٹی موٹی لڑائیاں ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، لڑائی آج خرچہ نہیں ہے، یہ تو ہو جاتا ہے. تو اگر ایک عورت کا خیال خاوند رکھ رہا ہے، سب کچھ خیال رکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت جاتی ہے اور خلا لیتی ہے تو اس سے خلا ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ خلا میں ائمہ 4 اصحاب الظواہر اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ مرد کی رضا شرط ہے. اگر مرد کی رضا نہ ہو تو خلا نہیں ہوتا. یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے چاروں ائمہ اور اصحاب الظواہر کا کہ اس میں طرفین کی رضا جو ہے شرط ہے. کب؟ جب مرد صحیح ہو اور حقوق ادا کرتا ہو. مرد اگر صحیح نہیں ہے، حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اس صورت میں اگر عورت فسخ نکاح کی ڈگری لے لے تو شرعاً یہ جائز ہے. اگلی بات جو ہے کہ بچے کی پرورش، یہ حق جو ہے یہ ماں کا ہے. 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی، یہ ماں کے پاس، خرچہ والد کے اوپر یا اس کے مال میں سے. اس کے بعد یہ بچے آئیں گے والد کے پاس، خرچہ ان پر، والد پر. اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی مرضی ہے، جہاں پر رہیں. شرعاً یہ مسئلہ ہے. اگلی بات جو ہے میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے، اور اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے
جو بغیر کسی وجہ کے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کریں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، تو نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے۔ بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں کو انعامات سے نوازتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، لہذا بالکل طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہی طریقہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، پٹائی، طلاق، اس سے ہم بچیں۔ ان کے ساتھ سختی، غصہ، لڑائی جھگڑا یہ چیز ہم نہ کریں، بلکہ پیار محبت سے اپنی گھر والی کو ہم سمجھائیں، اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نہیں، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے عورت کو، تو اکیلے میں ان کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے۔ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، اور اگر پھر بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہجروہن فی المضاجع، ان سے جدا ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ اگر پھر بھی وہ درست نہیں ہوتی اور آپ کی لڑائی ختم نہیں ہوتی اور وہ بات وہ مانتی نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات ہو جس کی وجہ سے وہ آگے چل نہیں سکتے ہوں، تو پھر اس کے بعد وضربوہن، ان کو مارو۔ مارنے سے مراد مسواک سے معمولی مارنا ہے۔ یہ جو لوگ مارتے ہیں، ہڈیاں توڑتے ہیں، داغ لگاتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، یہ گناہ ہے، اور یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ظلم ہے اور دینی طالب علم کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ کوئی قاری، کوئی ٹیچر، کوئی خاوند، کوئی والد ماتحت کو مارے تو مسواک سے مارے بس، اور 3 مرتبہ بس، ہڈی نہ ٹوٹے، داغ نہ لگ جائے، اور وہ جو مسواک ہے، ڈنڈا ہے، وہ کندھے کے پیچھے نہ جائے اور بغل ظاہر نہ ہو جائے۔ فقہاء نے ساری باتیں لکھی ہیں، تو وہ معمولی مار جس سے اس کو ادب آ جائے وہ شریعت میں مار ہے۔ یہ جو لوگ مارتے رہتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنی بیوی کو اس طرح مت مارو جس طرح لونڈی کو مارتے ہو، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ لوگ ملازموں کو بہت مارتے ہیں، ملازموں کو بہت مارتے ہیں، اور بچوں کو مارتے ہیں، قاری اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں، اور والد بچوں کو مارتے ہیں، اور خاوند بیویوں کو مارتے ہیں، یہ تمام مارنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو مارے فلیتق الوجہ، وہ چہرے سے بچے۔ ہم فوراً چہرے پر تھپڑ لگاتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو مارنا چاہے شرعی سزا، وہ چہرے سے بچے، فلیتق الوجہ، وہ چہرے سے بچے اور وہ پٹائی نہ کرے۔ تو اگر اختلافات آ جائیں تو فوراً طلاق، لڑا، غصہ یہ نہیں، بلکہ 3 طریقے استعمال کرو۔ پھر بھی اگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہو، دونوں طرف سے افراد بیٹھ کر ان کی صلح کرائے۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو ایک طلاق کا فیصلہ ہو جائے۔ ہر طہر میں ایک طلاق صحیح طریقہ ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ جرم ہے اور نہیں دینا چاہیے۔ آیا واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس پر تفصیل سے پچھلے درس میں دے چکا ہوں کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، اور امام بخاری کا اور مکہ اور مدینہ کے حاضر مفتیوں کا، کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الطلاق میں باب باندھا ہے، باب من اجازت طلاق الثلاثہ، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ عمدۃ القاری میں علامہ ابن حجر الاسقلانی، اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر الاسقلانی، اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی، اور تیسیر الباری میں حضرت فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 طلاقیں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ تفصیلی دلائل میں آپ حضرات کو دے چکا ہوں پچھلے درس میں۔ تو طلاق کا فیصلہ نہ کیا جائے حتی الامکان، اور پھر اگر کیا جائے تو مہینے میں 1 طلاق پاکی میں، تاکہ سوچنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا، مہر کا کیا ہوگا، یہ چپٹر اہم ہے۔ جہیز کا کیا ہوگا، زیور کا کیا ہوگا، گفٹ کا کیا ہوگا، یہ چیزیں کس طرح تقسیم ہوگی؟ سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ مہر اگر میاں بیوی میں ملاپ ہو چکا ہے تو پورا مہر ہے، پورا 1 لاکھ۔ اگر ملاپ سے پہلے طلاق ہے تو پھر آدھا مہر ہے۔ جہیز، جو جہیز والدہ کے گھر سے وہ لے کے آئی ہے، عرف پر فیصلہ ہوگا تو وہ سارا جہیز جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عورت کو واپس دیا جائے گا۔ جو سامان والدین نے بیٹی کو دیا ہے جہیز، وہ لڑکی کو واپس ملے گا۔ زیورات، توجہ، زیورات جو وہ والدین کے گھر سے لے کر آئی ہے، زیورات خاتون، یا نکانہ میں لکھ کے اس کو دیے گئے ہیں، یا مہر میں لکھ کے دیے گئے ہیں، مہر میں، نکانہ میں یا گھر سے جو لے کے آئی ہے، تو یہ 3 قسم کے زیورات جو ہیں یہ عورت کے ہیں، اور عورت کو مل جائیں گے، اور عورت واپس لے جائے گی گھر،
واپس لے جائے گی گھر۔ اس کے علاوہ جو زیورات ہیں جو نہ مہر میں نہ نکاح نامے میں ہیں، نہ وہ اپنے گھر سے لے کے آئی ہے، اور نہ لڑکے نے اس کو بطور گفٹ کے، ہدیہ کے، تحفہ کے، ہبہ کے دیا ہے، تو وہ خاوند کے زیورات ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ خلا کی صورت میں اگر عورت خلا لے اور مرد کہے کہ مہر اور وہ چیزیں معاف کرا لو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو، عورت خلا بھی لے لے اور مہر بھی نہ دے اور اس پر فیصلہ ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر مرد کی غلطی ہے تو عورت سے وہ چیز واپس نہ لے، اور اگر خاوند بیوی کی غلطی ہے، بس جا رہی ہے، خاوند منع کر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی جا رہی ہے، تو خاوند اگر اس کو چھوڑے اور وہ پیسے لے لے یا مہر معاف کرا لے تو یہ جائز ہے۔ قرآن میں ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229، فی مفتدت، جو عورت فدیہ دے دے تو یہ جائز ہے۔ آگے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے قسم۔ یہ ہمارا باقاعدہ آج سبق ہے، تو نئے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ نکاح کے تمام مسائل، نکاح، طلاق، عتاق اور عدت، مہر، یہ تمام مسائل ہمارے ختم ہو گئے۔ اب نیا چیپٹر شروع ہو گیا، قسم۔ پاک رب کا پاک ارشاد کلام اللہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ لغو قسم میں تمہیں نہیں پکڑتے ہیں اور منعقدہ اور غموس میں تمہیں پکڑتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھو، توجہ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، 2 صورتوں میں کفارہ نہیں ہے، ایک صورت میں کفارہ ہے۔ 2 صورتوں میں کفارہ نہیں ہے، ایک صورت میں کفارہ ہے۔ ایک صورت جھوٹی آدمی قسم کھا لے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، ایک صورت جھوٹی قسم کھا لے اس میں کفارہ ہے۔ ایک میں کفارہ ہے چاہے جھوٹی ہو، اور ایک میں کفارہ نہیں ہے چاہے جھوٹی ہو، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ دونوں میں ہے، دونوں گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک میں قسم میں کفارہ ہے اور ایک میں قسم میں کفارہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی اس طرح قسم کھا لے فعل ماضی میں کہ خدائی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا ہے، پرانا، پہلے، پچھلا، خدا کی قسم، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اگر اس نے جھوٹ بولا، اس کو خوب یاد ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، توجہ، یہ گناہ کبیرہ تو ہے، توبہ لازم ہے، 2 رکعت نفل لازم ہے۔ اگر اس قسم سے کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔ وہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا وہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کو شک ہے، مثلا میں نے خدائی قسم یہ کام نہیں کیا ہے لیکن وہ بھول گیا بیچارہ، یاد نہیں ہے، تو قسم تو کھا لی کہ میں سچا ہوں گا لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، جھوٹا ہے، تو نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ فعل ماضی پر کوئی قسم کھا لی جھوٹی لیکن اس بیچارے کو یاد نہیں ہے، یہ یمین لغو ہے، اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اور غموس کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے، جھوٹ بول رہا ہے لیکن فعل ماضی پر گناہ ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور فعل مستقبل پر قسم کھاتا ہے، فیوچر ٹینس، خدائی قسم میں یہ کام خدائی قسم نہیں کروں گا، خدائی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا خدائی قسم میں یہ کام کروں گا، فعل مستقبل، فیوچر ٹینس پر اس نے قسم کھا لی۔ اب اگر اس کے الٹ ہو گیا تو اس پر کفارہ ہے اور گناہ بھی ہے۔ مثلا خدائی قسم میں فلاں غریب کو 100 روپے کل دوں گا، خدا کی قسم، اب نہیں دی، کل پیسے نہیں دیے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ کفارہ ادا کرے گا۔ خدائی قسم میں یہ کام کروں گا اور نہیں کیا، خدائی قسم یہ کام نہیں کروں گا اور کر لیا، اس صورت میں کیا ہے؟ کفارہ ہے اور گناہ بھی ہے۔ گناہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، کفارے کے لیے کیا ہے وہ سن لو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ میرے خیال میں آج کل 60 روپے پر کھانا ہو جاتا ہے 2 ٹائم، مناسب عام ہوٹل سے، تو 60 کو 10 میں ضرب دے دو، یہ ہے۔ یا ان کو کپڑا دینا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا دینا، پورا جوڑا مراد نہیں ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، نہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا دینا 10 مسکینوں کو، یہ اس کا کفارہ ہے جھوٹی قسم کا فعل مستقبل پر۔ 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، 2 یا ان کو کھانا کھلانا، 3 اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر آپ نے 3 روزے رکھنے پے در پہ،
اگر جھوٹی قسم کھا لی. کون لوگ ہیں جو جھوٹی قسم کھا کر روزے رکھتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں؟ کتنی قسمیں ہم کھاتے ہیں. فعل ماضی پر قسمیں کھا لیں تو اس میں گناہ تو ہے، نفل سے وہ معاف ہو جائے گا. اگر کسی کا حق آپ نے اس وجہ سے مارا ہے تو وہ آپ ادا کریں گے، لازم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اکثر لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. کسی عورت پر تہمت لگا لی. توجہ سے سنو، اگر ایک آدمی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے پاک باز پر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب وہ 100 سال کی عبادت کرے، 100 سال تہمت لگانے والا کسی پاک باز عورت پر، اس نے وہ گندی حرکت نہیں کی، پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس نے کی ہے، 100 سال وہ عبادت کرے گا اور عبادت کرتے کرتے مر جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. آج ہم کتنے الزامات لگاتے ہیں، مرد جتنے غلط کام کریں کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے اوپر ایک غلط الزام لگا لے، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اور یہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. مرد کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو کسی عورت پر، پاک باز عورت پر تہمت لگایا، تو تہمت لگانے والا یا لگانے والی اگر 100 سال عبادت کرے اور پھر مر جائے، یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو تہمت سے محفوظ فرمائے. اور پھر اس پر قسم بھی جھوٹی کھاتے ہیں. تو فعل مستقبل میں پہلے پیسے چلیں گے، پھر روزے چلیں گے. لیکن عجیب بات سنو، اگر آپ نے رمضان کا قصدن روزہ توڑا ہے تو وہاں پہلے 60 روزے چلیں گے، پھر پیسے چلیں گے. پہلے 60 روزے رکھو گے، اگر وہ طاقت نہیں ہے پھر پیسے دو گے. یہاں پر کیا ہے، قسم کے کفارے میں الٹا ہے، پہلے پیسے دو گے، اگر پیسے کی طاقت نہیں تو پھر 3 روزے رکھو گے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یہ قسم کی بات تھی. یہاں 2 باتیں اہم سنو اور معاشرے کے حوالے سے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من حلف علی یمین وراءها غیرها خیرا منها فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینه. دونوں طرف روایتیں ہیں، فلیکفر عن یمینه ثم لیأت بالذی هو خیر. دونوں روایتیں موجود ہیں مسلم شریف. تو جو آدمی ایسی قسم کھا لے جو شرعن غلط ہو، شریعت کہتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو توڑو اور کفارہ ادا کرو. مثلا میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، خدائی قسم، بیوی کو پیسے نہیں دوں گا، بیوی سے بات نہیں کروں گا، بچے سے بات نہیں کروں گا، فلانے کو خدائی قسم قتل کروں گا یا تکلیف دوں گا. اب یہ غلط باتیں ہیں. نبی فرماتے ہیں تم کیا کرو، یہ قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو. اکثر لوگ قسم کھا جاتے ہیں اور پھر تعلقات توڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے قسم کھائی ہے. نبی کیا فرماتے ہیں، قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو. والدین سے تعلق نہیں رکھوں گا، میری بیوی سے لڑائی کر دی، بیوی کی طرف ہو جاتے ہیں نا. تو اس صورت میں اگر وہ غلط قسم کھا لے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو توڑو اور کفارہ ادا کر لو، لیکن وہ غلط کام نہ کرو کہ میں والدہ سے بات نہیں کروں گا، میں مسجد خدائی قسم نہیں جاؤں گا. تو ایسی قسم توڑنی چاہیے. قسم کے حوالے سے ایک اور بات، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں یہ غلط حرکت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے. بعض لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کرتے ہیں جو گناہ اور حرام اور ناجائز ہے. اس کا آخر ندامت ہے اور پریشانی ہے، اور بغیر نکاح کے بات چیت گناہ ہے. ایسے لوگوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو وہ بنتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا ہے نا. ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ایسے لوگ. جب شہوت کا نظام خراب ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرے کاموں کو درست فرما. کام تب درست ہوں گے جب شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا. جب آدمی گناہ کرتا ہے حل سخط اللہ کا غصہ اترتا ہے اور آدمی پھر پریشان رہتا ہے. تو یہ لڑکا اور لڑکی وہ یونیورسٹی کے لانوں میں بیٹھ کے وعدے کرتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے. اب یہ مشرقی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، یورپ اور امریکہ تو نہیں ہے. اب خاندان آڑے آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے رشتہ نہیں کرنا ہے. وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو قسم کھائی ہے اور قرآن پر ہاتھ رکھا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کا جواب غور سے سنو. یہ آپ نے جو قسم کھائی ہے یا وعدہ کیا ہے یہ غلط وعدہ کیا ہے، لہٰذا اس وعدہ کو توڑو. یہ گناہ کا وعدہ ہے، یہ ناجائز ہے.
اور بعد میں قسم کا کفارہ ادا کرو. اور یہ بہت اچھا مسئلہ ہے جو میں نے میڈیا پر بتا دیا، اس لیے تاکہ بہت لوگوں کے مسائل اس سے حل ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جو غلط قسم کھا بیٹھے، غلط وعدہ کر بیٹھے، اس کو توڑے، اللہ سے معافی مانگے، اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر صحیح وعدہ کرے، حق وعدہ کرے، اس کو توڑنا کیا ہے؟ یہ منافقت کی علامت ہے. پانچویں بات جو قسم کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میری بیوی کی قسم، میرے بچے کی قسم، میری بیوی کے سر کی قسم ہے. تو یہ بیوی کا جو سر ہے یہ قسم کھانے کے لیے نہیں ہے. 3.5 روپے کی تیری بیوی نہیں ہے اور اونچی قسم اس پر کھاتے ہو. میرے بچے کی قسم اور سر کی قسم اور میری ماں کی قسم اور میرے والد کی قسم. مشکات جلد ثانی میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی ذات یا صفت پر، غیر اللہ پر قسم مت کھاؤ. غیر اللہ پر قسم کھانا یہ حرام ہے. قصدن اگر کھاؤ مسئلہ معلوم ہو گیا تو یہ شرک ہے، اور اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا اور آپ نے قسم کھا لی غیر اللہ پر، وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. کیوں مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ قسم کھاؤ گے اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفت کی. اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، قہار و جبار کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم کھاؤ اور اللہ کی صفت کی قسم کھاؤ. لیکن کسی کے سر کی، کسی فرد کی، میاں بیوی کی یہ قسمیں کھانا، یہ اگر قصدن کھاؤ تو شرک ہے، اور اگر غلطی سے کھاؤ، مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی اور یہ کہا کہ اے میری بیوی، اگر تم فلانے گھر گئی یا آپ نے فلانا کام کیا، فلانے گھر گئی یا فلانا کام کیا تو تجھے 3 طلاق. اب اگر وہ کام کرے گی یا اس گھر میں جائے گی تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اس سے بچنے کے لیے فتح العلمگیر جلد نمبر 5 میں کتاب الحیل فی الطلاق میں اس کا حیلہ لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کو خاوند 1 طلاق بائن دے دے. ایک طلاق بائن دینے کے بعد جب عدت گزر جائے تو وہ عورت وہ کام کر لے اور اس گھر میں چلی جائے جس پر قسم کو معلق کیا تھا، اور جب واپس آ جائے تو یہ نکاح کر لے. 1 طلاق چلی گئی، 2 باقی ہیں. لیکن اب اگر باہر جائے گی یا اس گھر میں جائے گی تو اس سے اور طلاقیں اس پر واقع نہیں ہوگی. تو 3 طلاقوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں زندگی گزاریں، اپنے گھر میں رہیں، تو اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. طلاق کی طرف نوبت، جھگڑوں کی طرف نوبت، جہیز کے جھگڑے، آپس میں سسر اور ساس کے جھگڑے، یہ اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے، دین کی تربیت نہیں ہے. دین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ٹائم ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے. تو ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. جس طرح ہم دفتر اور دکان کو ٹائم دیتے ہیں، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ان کو بھی ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں. بس صرف سونے کے لیے آتے ہیں، باقی دن رات باہر گھومتے ہیں، یا دفتر دکان یا فضول مطلب یہ گلیوں میں کھڑے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں. یہ خلاف شریعت ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. یہ گناہ ہے. فضول کھڑا ہے راستے میں، گھر والے بھی پریشان ہیں، کچھ بول نہیں سکتے اس لیے لڑائی ہو جائے گی. ایاکم والطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو. اگر بیٹھ نہیں چاہو تو نبی علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں کہ بیٹھو تو او تو طریقہ حق کہا، راستے کو اس کا حق دو، الگ بیٹھو. اور دوسری جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف، جہاں پر ہو تم نیکی کا حکم کرو۔ تیسری بات یہ کہ برائی سے منع کرو۔ چوتھی بات یہ اگر وہ وہاں کوئی ظلم کرے تو اس کو منع کرو۔ اگلی بات یہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ مدد کریں، اور نظروں کی حفاظت کریں، اور راستوں کو بند کریں، اور کسی کے گھر کے سامنے نہ کھڑے ہوں کہ ان کو تکلیف نہ ہو اور آپ گناہگار نہ ہو جائیں۔ اگر ان شرائط کا خیال رکھو تو حدیث میں راستے میں کھڑے ہونے کی اجازت موجود ہے۔ تو ہم یہی وقت گھر میں گزاریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ مشکاۃ جلد ثانی کی روایت ہے کہ اپنے گناہوں پر رو، اور چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو، اور اپنے گناہوں پر رو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-3 کنال پر آپ کا گھر ہو، نہ، اس کا مطلب یہ کہ چاہے 2 مرلے پر ہو، لیکن آپ نے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہو کہ آپ گھر میں خوش ہوں، بچوں کے ساتھ خوش ہوں، بیوی کے ساتھ خوش ہوں، تو آپ کا دل گھر میں لگے۔ جس کا دل گھر میں نہیں لگتا ہے چاہے 5 کنال ہو، فائدہ کیا ہے؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو، اور گھر میں آپ زیادہ وقت گزاریں، دفتر یا گھر یا مسجد، بس وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ ہم یورپ اور امریکہ اور چائنا جب جاتے ہیں، وہ کفریہ ممالک کے لوگ، آپ کسی پارک میں بیٹھ کے روڈ کی طرف دیکھیں، ہر آدمی متفکر بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوگا، ہر آدمی ایک کام میں لگا ہوا ہوگا، بالکل سنجیدگی کے ساتھ۔ ہمارے اسلامی ممالک میں جاؤ، 200-300 آدمی ایویں بیٹھے ہوئے ہیں، ایویں گپے مار رہے ہیں۔ وہ لوگ جاپان والے، امریکہ اور یورپ والے، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اگرچہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں لیکن وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہم وقت کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کیا ہو؟ کھلا ہو۔ اور دوسری بات نصیحت نبی کی، وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں، لوگوں میں عیب نکالتے ہیں۔ مکھی گند پر جا کر بیٹھتی ہے۔ تو ہر انسان میں اچھی صفات بھی ہیں اور بری صفات بھی ہیں۔ ہم اچھی صفات کو دیکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر ہمارا کسی کے اوپر حق ہو تو ہم کو چاہیے کہ اس سے لے لیں، لیکن اگر حق بھی نہیں ہے ویسے ایک آدمی سے ہم بغض حسد کریں، یہ بری بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحالقۃ، بچو استرے سے۔ صحابہ سمجھے کہ نائی کا استرا، حجام کا استرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں حجام کا استرا مراد نہیں ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی آپ کو برا لگے، آپ اس سے بغض اور حسد کریں، یہ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح استرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، نہ ایک آدمی سے دشمنی لڑائی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو برا لگتا ہے اور ہم غیبت اور چغلی بھی اس کی کرتے ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت اور نصیحت اور حکم دیا اور کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اس کو پکڑ کے، حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ اس کو کنٹرول کرو، پکڑ کے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے، زبان کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ثقلت کا امو کا یا معاذ، مشکاۃ جلد اول کی روایت ہے کہ تیری ماں تجھے روئے، اللہ کے بندے۔ هل يهلك الناس الا حصائد السنتهم، کن لوگوں کو اگر ہلاک کیے تو زبان نے ہلاک کیا ہے، اسی وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے آگ سے جو حصہ بدن کا ملے گا وہ چہرہ اور ناک۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گھروں کا ماحول تب ٹھیک ہوگا، طلاق تب نہیں ہوگی جب ہم دین پر چلیں اور ٹائم ٹیبل بنائیں، وقت گھر میں گزاریں، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلام کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، تو تب کام چلے گا۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
تیرے لیے تیرا گھر کھلا ہو، اور اپنے گناہوں پر رو۔ جو اپنے گناہوں پر روتا ہے اس کو دوسروں کے عیوب سمجھ میں نہیں آتے ہیں، نہ اس کی طرف خیال ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ سے اوپر دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس میں اس کو مصیبتیں اور عیوب اور گناہ یہ نظر آتے ہیں۔ آدمی، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال اچھی نہیں ہے لیکن یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آدمی خود ناک میں انگلی مارتا ہے، وہ اس کو برا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر دوسرا انگلی مارے اور یہ اس کو دیکھے تو اس کو الٹیاں آتی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، نفرت آتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو گناہ کرتے ہیں نا تو ہم کو یہ برے نہیں لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور کرے تو ہم کو ان پر غصہ آتا ہے۔ یہ بالکل حسی اور صحیح مثال ہے کہ اپنی غلطی آدمی کو نظر نہیں آتی، تو جس کو اپنی غلطی نظر آ جائے تو وہ بہت اونچا آدمی ہے، بہت عظمت والا آدمی ہے۔ باقی مجھ میں، آپ میں، ہر انسان میں غلطیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے، داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ شاعر کہتا ہے، کیفی جو چلے گا ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ کیفی جو چلے گا ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ جب آدمی راستے پر چلتا ہے تب اس کو ٹھوکر لگے گی نا، نہیں چلے گا کیسے ٹھوکر لگے گی؟ دنیا میں رہ رہا ہے تو اس کو یہ تکلیفیں، مصیبتیں، گناہ یہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، کلکم خطاؤن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سارے کے سارے غلطیوں والے ہوں، سارے کے سارے۔ بہترین غلطی والا وہ ہے جو توبہ کرے۔ ہاں، پابندی سے ہمیشہ گناہ اور غلطیاں کرنا یہ بری بات ہے۔ کبھی کبھی ہو جائے، ہر انسان سے یہ غلطیاں ہوگی، کوئی دامن بے داغ نہیں ہے، بس نبی کا دامن بے داغ ہے اور فرشتوں کا دامن بے داغ ہے۔ باقی ہم سب میں گناہ ہے، ہم سب کمزور ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ بیوی کو ٹائم دیں، وقت ضائع نہ کریں، بچوں کو ٹائم دیں، اسی طرح والدین کو ٹائم دیں۔ شادی کر لی، بس بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، والد کے پاس 10 منٹ بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ بوڑھے والدین کے پاس بیٹھنا یہ ایک کام ہے جس کو لوگ کام نہیں سمجھتے ہیں، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ الگ ان کے پاس بیٹھنا، سر مالش کرنا، پیر دبانا، دوائی لانا، ان سے محبت کرنا۔ اب یہ سیدھا جا رہا ہے بیوی کے پاس، روزانہ آتا ہے، دفتر سے جاتا ہے، تو والدین سوچتے ہیں سائیکالوجی، یہ جو سسر ساس کی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ سائیکالوجی ہوتی ہے، نفسیاتی، کہ بیٹا تو بیوی نے لے لیا جی، وہ تو ہمارا پوچھتا ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ بیوقوف ان کے ساتھ بیٹھے نا، ان کے پیر دبائے، سر مالش کرے، پیسے دے، دوائی لائے، ان سے ہنسی مذاق کرے، پھر بیوی کے پاس جائے، یا چلو پہلے بیوی کے پاس جائے پھر والدین کے پاس آ کر گپ شپ لگائے۔ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر وہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نفسیاتی، اور یہ لڑائی جھگڑے یہ محبت کے ہوتے ہیں۔ ہمارا پیارا بیٹا تھا، یہ تو ہماری بہو نے جو ہے چھین لیا، بس پھر لڑائیاں اور جھگڑے۔ ٹائم ٹیبل گھر کا ہونا چاہیے، اس سے کام ٹھیک بنتا ہے، اور ہمارے اندر دین ہوگا تب اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو کیا کریں گے، سلجھائیں گے اور ٹھیک کریں گے، اور سب کچھ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سب مستورات اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگائیں۔ تعلیم، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو بچے ناشتہ اور اسکول، واپس آ کر کھانا اور ریسٹ، پھر ہوم ورک اور ٹیوشن، اور اس کے بعد رات کو کیا چیز، کارٹون، گیمز، سو پھر اٹھ گئے۔ اب ان کو کیا ٹائم ملا، دینی تربیت کا کوئی ٹائم ملا؟ اور ہماری صبح شام کیسے گزرتی ہے، یہ اوقات ہمارے کیسے گزرتے ہیں، آپ خود سوچیں نا۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھ کر 2-3 حدیثیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کی تعلیم جو ہے نا وہ گھر میں کرایا کرو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے، تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب دفن ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضل اعمال کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود اس کتاب سے تعلیم کراتا ہوں۔ تو وہ کتاب ہے اسوہ رسول اکرم،
اسوہ رسول اکرم یہ ایک کتاب ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، پشتو میں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب آپ خریدیں۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانی صاحب کے خلیفہ اجل تھے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، اسوہ رسول اکرم۔ کتاب کا نام یاد رکھو، رائٹر کا نام بھی یاد رکھو، ڈاکٹر عبدالحی، اور حضرت تھانی صاحب کے خلیفہ اسوہ رسول اکرم۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعلیم کراتے تھے سینکڑوں افراد میں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، کپڑے لباس، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ہر چیز موجود ہے۔ ٹائم ٹیبل اندر باہر، جہاد، روزہ، نماز، دین اسلام ایک جلد میں ہے، ایک والیوم میں ہے۔ اور یہ جو بزرگ ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب، یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ تو 4 باتیں میں بتاتا ہوں۔ ایک، یہ حضرت تھانی صاحب کے خلیفہ ہے۔ دوسری بات کہ ان کے مریدین، پہلا مرید صدر ضیاء الحق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اونچے آدمی تھے صدر ضیاء الحق صاحب۔ دوسرے حکیم سعید صاحب ہمدرد والے، ان کے مرید ہیں۔ اور ہمارے استاذ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ ان کے مرید ہیں۔ ان کے مریدوں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے مرید ہیں ان کے، اور جن سے انہوں نے بیعت کی ہے وہ دیکھ لیں۔ ان کی کتاب بڑی اچھی ہے، وہ لے لیں، اور آدھا صفحہ گھر پر اس کی تعلیم کرائیں۔ میں خود کراتا ہوں الحمدللہ۔ اس کی تعلیم گھر پر چالو رکھیں۔ گھر میں تعلیم کے حلقے نہیں لگتے ہیں، تو تعلیم کے حلقے لگاؤ، تو جب تعلیم کے حلقے ہوں گے تو دین ہوگا، دین ہوگا، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال محمد علی صاحب نے بھیجا ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم کو ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، جمعہ 10 محرم یہ قول موجود ہے، لیکن خوشخبری کی بات سنو کہ قیامت ہمارے اوپر قائم نہیں ہوگی کہ اچانک ہم ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ نہیں، ہمارے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ القیامت تقوم علی شرار الناس، قیامت شریر، خبیث، بدعمل، کافر، مشرک، منافقوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت اللہ اللہ کا نام لینے والے اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ لوگ ڈرتے ہیں مسلمان کہیں ہمارے اوپر قیامت نہ آ جائے، نہیں آئے گی۔ قرآن موجود ہے، قیامت جب آئے گی تو قرآن کے صفحے نہیں ہوں گے، خالی صفحے ہوں گے، قرآن نہیں ہوگا، یہ اللہ کی صفت اٹھ جائے گی۔ اور یہ شریروں پر، بدعملوں پر زمین کی سانس کیا ہے؟ سوال، زمین کی سانس کیا ہے؟ جواب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زمین کی سانس ہے۔ جب لا الہ الا اللہ یہ لفظ اس سے چلا گیا، سانس نکل گئی، جب سانس نکل جائے گی قیامت آ جائے گی۔ تو ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک قیامت آئے گی، وہ کیا ہے؟ قیامت کی 2 قسمیں، قیامت صغریٰ یا کبریٰ ہے۔ بڑی قیامت وہی سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، وہ ہمارے اوپر چالو اور طاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ یہ تو ہمارے اوپر آئے گی۔ ہاں، جیسے ہم مر جائیں اور قبر میں ہم کو رکھ لیا جائے، اگر سزا شروع ہو گئی سمجھ گئے کہ ہم فیل ہو گئے، اور اگر وہاں مار پٹائی شروع ہو گئی سمجھ گئے کہ ہم فیل ہو گئے، اور اگر وہاں ناز و نعم اور راحت شروع ہو گئی سمجھے ہم پاس ہو گئے۔ یاد رکھو ماں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھو ہم کو پرنانا اور پردادا معلوم نہیں ہے، معلوم ہے؟ نہیں، نام بھی معلوم نہیں ہے، قبر بھی معلوم نہیں ہے، اگرچہ ان کا مال ہم کھا رہے ہیں، ان کی زمینیں ہیں۔ ایک دن ہم پرنانا اور پردادا بن جائیں گے، ہماری قبر اور ہمارا نام کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ آج سے کچھ عمل کرو۔ ہم بدعمالیوں میں، فجر کی نماز میں سستی، بے پردگی، بے حیائی، ڈرامے، فلمیں، گند، کل مر جائیں گے، پھر قبر عمل کا صندوق ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لہٰذا چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت۔ یہ رفت سلطانہ بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ 4 ماہ کی بچی ہے، دودھ پیتے روتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ آخری 2 قل اور الحمد شریف یہ 3 مرتبہ صبح شام اس پر دم کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وظیفہ اور خواب کی تعبیر نہ پوچھو، مسائل پوچھو۔ وظیفہ اور خواب کی تعبیر اگر پوچھو، اس کے لیے میرا نمبر ہے 0333 510
357 0333 510 357 اس پر آپ فون کر لیا کریں، اور جتنے لوگ فون کریں وہ 10 سے 12 بجے تک فون کریں اور مغرب تا عشاء کریں، 10 سے 12 بجے اور مغرب تا عشاء، اس کے علاوہ فون نہ کریں۔ بہت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے آپ فون نہیں سنتے ہیں، جواب 10 سے 12 اور مغرب تا عشاء سنتا ہوں، اور فون بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے میرے دماغ پر تکلیف ہوتی ہے۔ کل میں نے ڈاکٹر سے 11,000 روپے کی دوائی لی ہے، میں جنرل صاحب نے مجھے 11,000 روپے کی دوائی دی ہے اور 1,000 روپے فیس 2 سال سے کھاتا ہوں۔ کیوں؟ فون کی کثرت اور زیادہ مسائل کی وجہ سے۔ آپ ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں، 10 سے 12 اور مغرب تا عشاء، اس میں فون کریں، ملاقات کریں، میسج کریں، اس کے علاوہ نہ کریں۔ اس پر آپ پوچھیں تو وظیفہ اور خواب نہ پوچھیں، اس وقت مسائل پوچھیں۔ نبیلہ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کاروبار بھی درست نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ اور خواب کی تعبیر نہ پوچھو، اس وقت مسائل پوچھو۔ جواب سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ 20، فجر نمبر کے بعد 7 مرتبہ، اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو الحمد شریف بسم اللہ سمیت فجر کی نماز سے پہلے 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے 7 دن ان کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائیں گے۔ اتنا سبق کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔